نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، اگر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ انہیں آپ سواری مہیا کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں۔ تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشک بھار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کچھ کیا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کرو کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ ہمارا آج کا سبق آیت 96 سے لے کر آیت 100 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہاں پچھلی آیت میں فرما رہے تھے کہ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یعنی ایسے منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس کوئی اعراض نہیں تھا، بلا وجہ ہی وہ گھر بیٹھے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور نہیں نکلے صرف اپنی سستی کاہلی، مال اور اولاد کی ہوس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 97۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان دیہاتی عرب کے لوگوں کی بات کریں جو ان میں منافقین تھے، اور پچھلی کچھ آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ارد گرد کے علاقوں میں جو ہے وہ جنگلوں صحراؤں میں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے۔ اب یہاں پہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ سب لوگ ایسے تھے کہ جن کے سامنے کوئی زندگی کا مقصد نہیں تھا، بس یہ کہ بس پیٹ پوجا کر لی اور حیوانی زندگی جی لی، اس سے زیادہ انہیں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی، نہ ہی وہ اس سوچوں میں پڑتے تھے۔ ہاں، انہیں اسلامی ریاست کی جب بنیاد پڑی تو ان کی موٹی موٹی خبریں ان تک پہنچتی رہتی تھیں۔ ان لوگوں کا کوئی اخلاقی نظریہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، یہ صرف دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں اور قریش مکہ میں جو محاذ آرائی شروع ہے تو ان میں سے کون غالب آتا ہے کون نہیں آتا، بس یہاں تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں یہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں، زیادہ ہٹ درم ہیں۔ اب فتح مکہ کے بعد بھی وہ اسلام صرف اس لیے لائے تھے کہ اب اسلام لانے میں ہی انہیں فائدہ محسوس ہوتا تھا، ظاہری طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام کرنا، وہ حال تھا ان کا، جبکہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں جیسے کہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کا اہتمام، روزے کا اہتمام، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر برداشت کرنا، یہ ساری باتیں ان کے ذہن جو تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کے سمجھ میں یہ چیزیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بہت سخت تھے
اور یہ لوگ وہ قاعدے قوانین نہیں سمجھ سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائے ہیں، کیونکہ دین کا تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کو نرم کر دینا، اسے مہذب بنا دینا، لیکن ان میں جہالت اس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ یہ کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھے۔ آیت نمبر 98 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی عرب کے جو منافقین تھے، بدوی منافقین تھے، جو وہ اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہیں کچھ اپنے دنیاوی مفادات نظر آ رہے تھے اور انہیں مجبوراً چاروں نچار جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا تھا اسلام کو۔ فتح مکہ کے بعد تو ان کی مجبوری بن گئی تھی اسلام لانا، لیکن انتظار میں وہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کب اسلام کا خاتمہ ہو اور کب اس کی پابندیوں سے ان کی جان چھوٹے۔ بالخصوص وہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر انتہائی ناخوشی اور کراہت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہلی فرصت میں ہی اسلام سے پھر گئے اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور بعض لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار ہی کر دیا، جن کے خلاف پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ دوسری بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا تو یہ انہیں ایک تو دنیا میں مل رہی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر جہالت کی زندگی جی رہے ہیں، اور جو آخرت میں ان کی رسوائی ہوگی وہ تو الگ ہے ہی ہے۔ آیت نمبر 99 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سن لو، یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ان بدوی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ مومن تھے۔ پہلے پچھلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے وہ بدوی منافقین کی تھی، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بدوی مومنوں کا کردار کشی کریں کہ یہ جو بدو لوگ تھے وہ سب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں کچھ حقیقی مومن بھی تھے، قرآن کی معجزانہ تاثیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں رغبت اور خوش دلی سے محبت سے خرچ کرتا۔ ان کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے اس آیت میں، وہ یہ ایک مقصد تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ قرب الہی کا حصول تھا، اور دوسرا وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کی آرزو میں خرچ کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی کہ جب آپ صدقہ وصول کریں تو صدقہ دینے والے کو دعا کیا کریں، اس لیے آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے کہ واقعی ان لوگوں کا دیا ہوا صدقہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق۔ آیت نمبر 100 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی تھی،
ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، عورتوں میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ، اور ان میں ماں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہی تھے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ، اور ان کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ سب مہاجرین اولین اور سابقین ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سابقون الاولون انہیں کہا ہے۔ اور انصار میں سابقون الاولون میں وہ 5 شخص ہیں جنہوں نے پہلے لیلۃ العقبہ میں بیعت لی تھی، یعنی حضرات بن عوف، رافع قطبہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جنہوں نے دوسری دفعہ عقبہ میں بیعت لی وہ 12 اشخاص تھے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ السابقون الاولون سے مراد تو وہ ابتدائی مسلمان ہیں جنہوں نے ہر تنگی ترشی کے وقت اسلام اور پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اب یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ جن مسلمان نے کفار اور مشرکین کے بے پناہ مظالم برداشت کیے تھے، ان کا درجہ عام مسلمانوں سے تو بلند ہی ہونا چاہیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور بلندی درجات کے بھی یہی لوگ مستحق ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔